بعض لوگوں نے قاعدے لا ضرر و لا ضرار میں ادعاء مجاز کو منع کیا ہے اور کہا ہے کہ لا حکم ضرری، حکم کو تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجاز ہو جائے، بلکہ لا ضرر ولا ضرار اپنی جگہ پر صحیح ہے، حقیقت ہے، اور جملہ بھی صحیح بیٹھتا ہے۔ عدے از مشائخ و بزرگان جس کے نام بہت بڑے بڑے ہیں، آغائے نعینی، آغائے ضیاء الدین عراقی، آغائے محقق حائری یزدی مؤسس حوزہ علمی قوم، ان تینوں نے یہ بات عرض کی ہے کہ کسی طریقے سے بھی مجاز کو نہیں لائیں گے، بلکہ یہ جملہ لا ضرر ولا ضرار خود حقیقت پر مشتمل ہے۔ اس میں مجاز کے نہ ہونے پر تینوں بزرگان نے اپنی الگ الگ منطق بیان کی ہے۔ آغائے نعینی نے الگ طریقہ بیان کیا ہے، آغائے ضیاء الدین عراقی نے اپنا الگ طریقہ بیان کیا ہے، اور حائری یزدی مؤسس حوزہ علمی قوم نے الگ طریقہ بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کوئی مجاز لینے کی ضرورت ہے، کوئی تقدیر میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لا ضرر ولا ضرار خود ایک حقیقت پر مشتمل ہے، اس میں کوئی تقدیر کی یا مجاز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تینوں کے طریقے جو ہے اس میں سب سے اہم آغائے نعینی کا نظریہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان کی جو گفتگو ہے بہت مفصل ہے، اور اسی سے باقی دو کے حالات بھی پتہ چل جائیں گے۔ انہوں نے پہلے کچھ مقدمات جو دخیل مدعا ہے اس کو پیش کیا ہے، بصورت اختصار یہاں پر ان مقدمات کو پیش کریں گے، اس لیے کہ ان مقدمات ہی کی روشنی میں انہوں نے اساس سے دلیل بنائی ہے جو مربوط ہے اس بات سے کہ وہ کسی طرح قائل کر سکیں کہ یہاں پر مجاز نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیز تقدیر میں نہیں ہے، جو جملہ ہے بالکل پورا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آئیے اس میں پہلا مقدمہ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حدیث لا ضرر حدیث رفع سے آغائے نعینی کی نگاہ میں شباہت رکھتی ہے۔ اب وجہ شباہت کیا ہے، اسی کو مد نظر رکھنا ہے۔ حدیث لا ضرر اس جہت سے کہ حدیث رفع سے مشابہت پیدا کرے، اس لیے کہ حدیث رفع میں جو خصوصیت ہے کہ جب حدیث رفع کو ابتداءً دیکھتے ہیں تو رفعہ کو ما لا یعلمون کی طرف نسبت دیا گیا ہے۔ رفعہ ما لا یعلمون، رفعہ کو ما لا یعلمون کی طرف نسبت
دیا گیا ہے، یا رفع کو مسترو الیہ کی طرف، مستقرہ علیہ کی طرف یا نسیان کی طرف نسبت دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بحسب واقعیات و عالم خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مرفوعات ہیں وہ تحقق خارجی رکھتے ہیں، یعنی رفع النسیان، نسیان کو اٹھا لیا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں لوگ نسیان تو رکھتے ہیں۔ رفع ما لا یعلمون، یعنی وہ مجہول چیز کو اٹھا لیا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری مجہول چیزیں بھی ہیں۔ رفع ما اضطروا الیہ، جس کی طرف اضطرار پیش آ جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، ایک استکراہ کیا جاتا ہے، مکرہ واقع ہوا کرتا ہے۔ یہ کہاں اٹھا لیا گیا؟ نسیان کے دنیا سے اٹھ گیا ہے کہ کوئی آدمی اب سے آج سے نسیان ہی نہیں کرے گا، کوئی آدمی جو ہے اس کے لیے مجہول پیش ہی نہیں آئے گا۔ ما لا یعلمون کو ما لا یعلمون کو اٹھا لیا، مجہول کو اٹھا لیا گیا، کراہت کو اٹھا لیا گیا، اضطرار کو اٹھا لیا گیا۔ کہاں کراہت کو اٹھایا، کہاں اضطرار کو اٹھایا، کہاں نسیان کو اٹھایا، کہاں مجہول کو اٹھایا؟ یہ سارے مرفوعات دنیا میں موجود ہیں، خارج عالم خارج میں۔ تو حدیث پھر کیا کہنا چاہتی؟ رفع ما لا یعلمون، مجہول کو اٹھا لیا گیا، رفع النسیان، نسیان کو اٹھا لیا گیا۔ تو نسیان تو واقع خارج میں موجود ہے، عالم خارج جو ہے اس کے اندر ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ نسیان پیش آتا رہتا ہے۔ نسیان کہاں اللہ نے اٹھایا ہے؟ تو اب کس طرح معنی کریں کہ یہ حقیقت بن جائے؟ مجہول، اس کے اندر جو ہے کوئی مجاز گوئی نہ ہونے کی خاطر تقدیر میں بھی کوئی چیز نہیں لینا ہے۔ اس لیے حدیث کو درست کرنے کے لیے کیا کریں؟ بحسب ظاہر جو علماء نے کام انجام دیا ہے اس حدیث کے سلسلے میں کہ مرفوعات جو اٹھا لیے گئے ہیں اور واقع میں یہ مرفوعات عالم خارج میں موجود ہے، بس اس کو کس طرح معنی کریں کہ معنی درست بھی ہو جائے اور مجاز بھی نہ ہو؟ پہلے تو مجاز کس طرح ہوتا تھا، ہم پہلے مجاز کو لے کر آ جائیں، پھر اس کے بعد حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں مجاز کو ہم لیں گے اس لیے کہ مؤاخذہ تقدیر میں ہے، مؤاخذہ نسیان کو اٹھا لیا گیا، یعنی جو غلطی سے کوئی غلط کام کر بیٹھے، بھول کر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو اس کا عذاب اٹھا لیا گیا ہے، مؤاخذے کو تقدیر میں رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے تمام آثار کو تقدیر میں رکھا، وہ کہے آثار نسیان کو اٹھا لیا گیا۔ آثار نسیان یہ ہے کہ وہ ضامن ہونا چاہیے، گناہ گار ہونا چاہیے، وہ چیزیں اٹھا لی گئی ہے۔ اس نے غلطی نسیان سے بھی وہ کام کیا تو اس کے اوپر ضمانت ہونا چاہیے، نسیان سے بھی وہ کام کیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ گار ہونا چاہیے۔ بہرحال اس نے جو ہے غلط کام تو کیا نا۔ آثار اور تمام آثار کو اٹھا لیا گیا، تمام آثار نہیں، ہر چیز جو اس کے اثر میں آئے وہ سب اٹھا۔ کسی نے کسی کی چیز جو ہے اس کو بھولے سے نقصان پہنچا دیا تو اس کا اثر یہ ہے کہ اس کی ضمانت ہوگی، ضمانت کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کی
جو ہے وہ اثر میں سے ایک یہ کہ گناہ گار ہوگا، گناہ کو اٹھا لیا گیا مثلا، جو بھی جو ہے وہ نقصان کرے گا اس کا جو ہے گناہ ہوگا. کچھ لوگوں نے مواخذہ رکھا ہے، کچھ لوگوں نے تمام آثار رکھا ہے، دو الگ الگ گروہ ہیں. یعنی تمام آثار والے کہتے ہیں کہ مواخذہ کے علاوہ بھی بہت سارے آثار تھے، ضمانت وغیرہ اور دوسری، وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے. ہاں، دیا دینا مثلا، جنہیں غلطی سے کسی کو مار دیا مثلا، تو غلطی سے لگ گیا تو معاف ہونا چاہیے، کیونکہ دیا جو ہے واجب ہوتا ہے. البتہ فقہی حکم نہیں بتایا، فقہی حکم تو غلطی سے بھی لگ جائے تو دیا دینا ہے، بہرحال دیا جو ہے معاف نہیں ہے. جیسے گاڑی ایکسیڈنٹ میں اسکوٹر کسی کو مار دی، غلطی سے بھی لگ جائے تو اس کو دیا دینا ہے. ہاں، اس کا ٹانگ توڑ دیا، اس کا ہاتھ توڑ دیا تو جو ہے غلطی بھی ہو گئی ہے، آپ اپنی پوری احتیاط سے چلاؤ. شریعت کہہ رہے کہ احتیاط سے چلاؤ، کسی طریقے سے بھی کسی کو نہیں لگے گی تو آپ کو ضمانت دینا پڑے گی. ہاں، یہ شریعت اتنی پابند ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں کرو. ہے نا، بہت احتیاط سے کر. ہاں تو گاڑی کا نقصان ہے تو وہ بھی پورا کرنا ہے. غلطی سے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے کسی گاڑی کو تو پورا کرنا ہے. ہاں، اپنے احتیاط سے چلاؤ، یہ تھوڑی بے پرواہی سے چلو، لاپرواہی سے نہیں چلانا ہے. احتیاط سے چلاؤ کہ آپ کے اوپر ضمانت ہے، روز قیامت پکڑ ہو جائے گی. ہے نا، اگر جو بھی احتیاطی سے چلاؤ گے تو یہ شریعت کا ایک حکم اس لیے کہ ہر آدمی احتیاط کرے ہر چیز میں، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے. ہاں، ہاں جس نے ماری اس کا نقصان، جس کو نقصان پہنچا ہے تو اس کو، جس نے نقصان کیا ہے کسی کا تو اس کو پورا کرنا ہے. اگر کسی نے ہمیں مار دیا تو ظاہر ہے ہمارا نقصان وہ پورا کرے گا. کسی نے اپنی گاڑی لے جا کے دیوار میں ٹھوک دیا تو کون پورا کرے گا؟ ہاں تو وہ تو خود پورا کرے گا. یا درخت کو مار دی یا فٹ پاتھ پر مار دی تو اس کا کون نقصان ہو، تو خود اپنا برداشت کرے گا، خود دے گا بغیر، اور کیا کرے. ہاں کسی کی دیوار توڑ دی تو دینا پڑے گا، اس کی دیوار پوری کرنا پڑے گی. ہاں، کسی کا بھی کوئی نقصان، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی پوری احتیاط کرے. گاڑی چلانے میں کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ہاں، بہت احتیاط سے کام کرے. تو ہر جگہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نسیان میں معاف ہو جایا کرتی ہے. مثلا بہت سی چیزیں جو ہے وہ مجہول ہونے کی وجہ سے معاف ہو جایا کرتی ہے. دفعہ سے ہاں ہاں یہ مجاز ہو جائے گا. ہاں تطبیق کیا، اسی تطبیق کے اعتبار سے ہی قرینہ لے کر جو ہے وہ مجاز رکھتے ہیں. تطبیق کیا ہوا ہے. خیر، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی مجاز سے حقیقت کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو آقائے نائینی نے اس نظریے کو پیش کیا ہے. اس بنیاد پر کہ جو مرفوعات کو اٹھانے کے سلسلے میں خلاف واقع تھا تو تقدیر میں آثار و مواخذے کو تقدیر میں رکھا تو تجوز و مجاز گوئی لازم آ گیا. آقائے نائینی فرماتے ہیں کہ آپ نے فعل ماضی کو بعنوان رفع جملہ خبریہ استعمال کیا ہے. رفع ما لا یعلمون، رفع النسیان، یعنی خبر دے رہے ہیں کہ نسیان کو اللہ کی طرف سے اٹھا لیا گیا ہے.
اس لیے مجاز گوئی پیش آتی ہے کیونکہ جملے خبریہ لے رہے ہیں۔ اضطرار کو اٹھا لیا گیا ہے اور اکراہ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جملے خبریہ میں حکایت از واقعیت خارجیہ ہے کہ رفعہ کے ذریعے سے آپ حکایت کرتے ہیں لوح محفوظ کی، کہ لوح محفوظ میں اللہ نے نسیان کا حکم اٹھا لیا ہے۔ مرفوعات کا حکم اٹھا لیا ہے، مرفوعات کا مواخذہ اٹھا لیا ہے، مرفوعات کے تمام آثار کو اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت تھا کہ جب جملے خبریہ حکایت از واقع لوح محفوظ کرے تو مجاز پر مجبور ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی چیز کو تقدیر میں رکھیں تاکہ یہ جملہ درست ہو جائے، ورنہ یہ جملہ بدیہیات کے خلاف ہو جائے گا۔ روایت بدیہیات کے خلاف تو نہیں کہے گی نا۔ اس لیے ہم ایک ایسا چارہ کار انجام دیں گے جس سے یہ سارے مسائل مجاز والے اور تقدیر میں رکھنے والے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ رفعہ کو فعل ماضی اس معنی میں قرار دیں گے کہ رفعہ انشائی قرار دیں گے، رفعہ جملے خبریہ قرار نہیں دیں گے۔ یعنی اللہ نے رفعہ در مقام انشاء میں کہا ہے، نہ در مقام حکایت میں۔ خبر نہیں ہے، انشاء ہے۔ عالم تشریح میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ انشاء کیا جا رہا ہے کہ رفعہ کا تعلق عالم انشاء سے ہے۔ رفع ما لا یعلمون، رفع النسیان، رفع مستکرہ الیہ، رفع مضطر الیہ۔ حقیقت میں یہ بتانا ہے کہ رفع تشریح ہو گئی ہے ان تمام موضوعات میں، یعنی ان تمام موضوعات میں شریعت کو اٹھا لیا گیا ہے۔ رفع یعنی کیا؟ شریعت اٹھا لی گئی۔ رفع انشائی ہے، رفع خبری نہیں ہے۔ رفع یعنی انشاء کر رہا اللہ کی چیزیں اٹھا لی ہیں، بس شریعت کے دامن میں اٹھا لی گئی ہے۔ آثار انشائی ہے۔ رفع یعنی انشاء اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ چیزیں جو موضوعات میں ذکر ہیں، ان موضوعات کے اندر انشاء کیا گیا ہے کہ شریعت کو اٹھا لیا گیا ہے۔ شریعت کو اٹھانے کا انشاء ہے اصل میں۔ رفع یعنی رفع انشائی ہے، رفع خبری نہیں ہے۔ یعنی انشاء اللہ کر رہا ہے کہ رفع کے ذریعے سے میں نے شریعت کو اس سے اٹھا لیا، جیسے انکحتو کے ذریعے سے نکاح زوجیت وجود میں آ جاتا ہے، اس طرح رفع کہنے سے شریعت اٹھا لی گئی۔ یہ مؤثر رفع کا لفظ ان چیزوں سے جو مرفوعات ہیں ان سے شریعت کے اٹھانے کے لیے، یہ آغا نائینی کا نظریہ ہے۔
یہ چیزیں انشاءً اللہ کی بارگاہ میں عالم تشریح میں اٹھا لی گئی ہیں. یہ مطلب ہے رفع کا. رفع انشائی ہے، رفع خبری نہیں ہے. ہاں ہاں اٹھا لیا گیا، شریعت اٹھا لی گئی وہاں سے. بالکل یعنی مجہول کی شریعت اٹھا لی گئی، نسیان کی شریعت اٹھا لی گئی، استقراء کی شریعت اٹھا لی گئی، استرار کی شریعت اٹھا لی گئی ہے. یہ اس کا مطلب یہ شریعت اٹھا لی، رفع نے شریعت اٹھا لی گئی ہے. جی ہاں شریعت نے احکام شریعت جو تھے سب اٹھا لیے گئے، سب کچھ جو اللہ کی طرف سے شریعت بننا تھی وہ شریعت اس سے اٹھا لی گئی. ہاں کوئی بھی ہو، ساری شریعت اٹھا لی گئی. عالم تشریح میں انشاء کیا گیا ہے رفع کو. یعنی رفع یعنی میں خدا ہو کر رفع کے لفظ کے ذریعے سے تشریح کو اٹھا رہا ہوں. رفع کا مطلب یہ ہے ایجاد کر رہے، رفع کے ذریعے سے ایجاد کر، ایجاد رفع ہے، ایجاد رفع شریعت ہے. ان شریعت کو اٹھانے کو ایجاد کیا جا رہا ہے. یہ آغائے نائینی علیہ رحمہ فرمانا تھا. اب دیکھیے اس میں تو کوئی مجاز گوئی ہے ہی نہیں ہے. ایجاد رفع ہے یعنی شریعت کو جو تھی ان موضوعات میں ان کو انشاء کر رہا ہوں کہ میں اٹھا رہا ہوں. اللہ یوں کہتا ہے کہ میں جو ہے شریعت کو اٹھا رہا ہوں، ایجاد کر رہا ہوں، ایجاد کر رہا ہوں شریعت کو اٹھانے کو. اس میں جو ہے مطلب یہی ہوا کہ شریعت ہی ان موضوعات سے اٹھا لی گئی. اس کا تو کوئی حکم ہی باقی نہیں ہے، نہ کوئی حکم باقی نہیں، نہ کوئی ضمانت ہے، نہ کوئی عقاب ہے، نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کچھ، کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر ان موضوعات پر. یعنی ہاں جی رفع جو ہے رفع ہاں جی اصل نقطہ جو ہے وہ انشاء میں چھپا ہوا ہے. انشاء آئے نائن کے اصل نقطہ انشاء میں کہ جس پر غور کرنا ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں جو شریعت ان موضوعات پر تھی انشاء کر رہا ہوں، یعنی ایجاد کر رہا ہوں اٹھانے کو، ایجاد کر رہا ہوں اٹھانے کو. سب آ گئے نا، سب جتنے بھی موضوعات ہیں، نو موضوعات ہیں، 9 موضوعات کو اٹھا لیے. لیکن سہو کے احکام تو ہیں، ثابت ہیں شریعت. سہو کے احکام ہونا الگ ہے، اس پر جو سزا ہونا چاہیے تھی وہ سزا نہیں ہے. مثلا بہت ساری چیزیں اٹھا لی، اس کے لیے استثناء بہت سارے حکم آئے ہیں. پہلے اصل حکم یہ ہے کہ اٹھا لیے، باقی کچھ استثناءات پھر بعد میں آئیں گے. ویسے تو جہل کے اوپر بھی کچھ آثار ہیں، نہیں ایسا نہیں کہ بالکل ہی ابتدائی طور پر یہ اٹھا لیے گئے. البتہ کچھ استثناءات ہیں وہ روایات میں الگ سے آئے ہیں. ہاں یعنی بذات خود جو ان کے احکام وہ نہیں اٹھائے گئے، اس کی وجہ سے جو دوسرے احکام آئیں گے وہ اٹھا لیں. نہیں، پہلا تو حکم یہ ہے کہ کلی طور پر شریعت اس موضوعات میں بنی ہی نہیں ہے. اٹھا لیا گیا مطلب کہ اس موضوعات میں شریعت نہیں ہے، شریعت ہے ہی نہیں ہے. شریعت ہے ہی نہیں تو اس میں حکم ہی نہیں ہے کوئی. آپ کو نہ سزا ہوگی، نہ عذاب ہوگا، نہ دیا دینا ہے، نہ کوئی کفارہ دینا ہے، نہ کوئی جو ہے سزا بھگتنا ہے، کچھ نہیں ہے. وہ جملہ خبری میں پھر مجاز ہو جاتا ہے، یہ حقیقت بنانا چاہتے ہیں. اصل نقطہ یہی ہے کہ لفظ جب ایک موجود معصوم کو کیوں حقیقت سے ہم مجاز کی طرف جائیں، حقیقت کیوں نہیں بنائیں، حقیقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں یہ اصل ان کا کارنامہ یہی ہے کہ ہم مجاز کیوں لے کر آئے، حقیقت کیوں نہیں لے کر آ جائیں. ہاں یہ حقیقت بنا رہے ہیں. ہاں
ہاں کچھ تقدیر میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اٹھا لیا یعنی سب ختم، اٹھانے کو انشاء کر رہے ہیں، رفعہ یعنی میں مقام انشاء میں شریعت کو اٹھا رہا ہوں، بس اتنا ہے ان موضوعات سے ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز تقدیر میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل سیدھا سیدھا جو ہے معنی بن جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے خوبی ہے کہ معصوم کے کلام کو جتنا ہو سکے حقیقت پر حمل کیا جائے، مجاز خلاف اصل ہے، خلاف اصل پر کیوں لے جائیں گے ہم اصل کے اوپر کیوں نہیں لے کر آ جائیں گے۔ ہاں یہ تھا آغائے نائینی کا مدعا، جس مدعے پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا مفید رہے گا، کیونکہ انشاء کو جو ہم نے بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی، یہ اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ایک نتیجے تک آدمی پہنچے گا۔ یہ ذرا مشکل کام ہے انشاء کو سمجھنا، یعنی جملے خبریہ جو ہے انشاء میں تبدیل کرنا خلاف نہیں ہے۔ ہاں وہ جب جو ہے ایک کلام جب جو ہے دونوں خبر میں بھی آ سکتا ہے انشاء میں بھی آ سکتا ہے، تو کلام جو ہے انشاء میں بھی ہوتا ہے، کلام جو ہے خبر میں بھی ہوتا ہے، ہم خبر میں کیوں لیں، انشاء میں نہیں لیں، جس سے اصل بن جائے گا نا، وہ انشاء خلاف اصل تو نہیں ہے نہیں، انشاء اصل ہے نہیں، انشاء بھی اصل ہے، خبر بھی ہے، خبریہ بھی اصل ہے نہیں، نہیں جملے خبریہ کو انشائیہ میں تبدیل خبریہ تھوڑی ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ انشاء ہے، خبر تو ہے ہی نہیں وہ اصل، ظاہراً تو جملے خبریہ نہیں، وہ ظاہراً کی بنیاد پر تو پھر مجاز لینا پڑے گا، پھر وہ مسئلہ خراب ہوتا ہے، اس لیے ہم اس قرینے سے کہ ہم کو حقیقت بنانا ہے، اس لیے اس مجاز کی طرف جملے خبریہ کی طرف جائیں گے نہیں، جملہ انشائیہ کی طرف جائیں گے جو حقیقت بن جائے گا، اور وہ کوئی خلاف اصل ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ بس اس بنیاد پر آغائے نائینی کے اس ادعا کی طرح آئے محقق حائری، مؤسس حوزہ علم قوم اور آغا ضیاء الدین عراقی بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ اس میں جملہ انشائیہ ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے۔ اب ان کا ایک طریقہ کار دونوں بزرگوار کا جو بعد میں آتے ہیں آغائے نائینی کے بعد، وہ ایک الگ تھوڑا طریقہ ہے، لیکن اصل رمز مطلب وہی انشاء رفعہ ہے۔ جیسے شیخ القریہ کو جواب دیا تھا ہاں ولا ضرار، وہ بھی انشائیہ بنا رہے تھے، وہ لا کو انشاء لا ناہیہ لے رہے تھے، لیکن یہاں لا ضرر ولا ضرار نہیں اس کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہاں پر وہ جو ہے کیا اعتراض کر رہے ہیں ہاں خلاف ہے ظاہر کے، جی جی یہاں پر بھی یہ خلاف ظاہر ہے، لا ناہیہ لے رہے تھے، اور لا ناہیہ میں بھی انشاء کا معنی لے رہے تھے۔ وہ آغا فاضل نے اعتراض کیا تھا یہ خلاف جو ہے ظہور ہے، خلاف ظہور اگر وہاں ظہور نکلتا ہے تو جملہ خبری ہے، یہاں پر ایسا کوئی تو نہیں ہے، یا دونوں جملے نکل سکتے ہیں، دونوں پر دیکھیے ذاتی طور پر جملہ خبریہ ہو یا ذاتی طور پر جملہ انشائیہ، دونوں اپنی جگہ پر اصل ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انشاء آ گیا تو خبر سے انشاء میں تبدیل کرنا ہے خلاف اصل ہے، نہیں یہ نہیں، شروع سے ہم انشاء لے رہے ہیں، وہ بھی اصل کے مطابق ہے، اب اصل کے مطابق تو اس میں کیا مجاز، کوئی مجاز نہیں ہے، انشاء لے رہے ہیں تو جملے انشائیہ ہی ہے، جملہ انشائیہ ہے بس، ہاں جملہ انشائیہ ہے، نہیں استعمال بھی وہی کرنا چاہیے، ہاں وہی استعمال کیا ہے، وہ استعمال بھی وہی کیا ہے، نہیں رفع اما لا یعلم یہ تو انشائیہ تو نہیں، انشائیہ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے انکحتو استعمال، رفع ماضی ہے، انکحتو بھی تو ماضی ہے، انشاء میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، بس اسی طرح یہ بھی استعمال ہوا ہے، انکحتو کے کہیں گے کہ بھائی مجاز ہے کیا، نہیں حقیقت ہے، وہ بھی حقیقت ثانویہ ہے، لیکن ہے تو حقیقت نا، بس کافی ہے جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔